بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، میت اور جنازے کے متعلق 2-3 مسائل ذکر کیے جاتے ہیں جن میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات ان مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو بھی مستحب حکم ہے، سنت ہے، ایک ایک کی قدر ہمیں جب ظاہری آنکھ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی پھر معلوم ہوگی۔ اس لیے ہر موقع پر سنت طریقہ کیا ہے، مستحب طریقہ کیا ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دھونی دینے کا حکم ہے، یعنی خوشبو مہکائی جائے۔ خوشبو ایک تو اس وقت مہکانے کا حکم ہے جب کسی آدمی پر موت کے آثار ظاہر ہوں، یعنی روح نکل رہی ہے، اس وقت وہاں خوشبو مہکائی جائے۔ لوبان اصل میں ایک گوند ہوتی ہے، اس کو جب جلاتے ہیں تو اس سے خوشبو مہکتی ہے۔ یہ میسر ہو تو ٹھیک ہے، یہ میسر نہ ہو تو اگربتیاں مہکائی جائیں، ان کو جلایا جائے تاکہ وہاں خوشبو پھیلے اور اس سے فرشتوں کو راحت حاصل ہوگی۔ تو 3 موقع ہیں خوشبو مہکانے کے۔ ایک تو یہ ہے جب روح نکلنے کا وقت ہے، وہاں خوشبو مہکائی جائے، اور دوسرا موقع ہے کہ جب میت کو غسل کے لیے تخت پر رکھنا ہے تو اس تخت پر رکھنے سے پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس تخت کے ارد گرد اگربتیاں جلا کر یہ چکر لگائے جائیں تخت کے ارد گرد، 3 یا 5 یا 7۔ تو ان کی خوشبو تخت کے ارد گرد گھمائی جائے، اس کے بعد پھر میت کو تخت کے اوپر رکھا جائے۔ یہ دوسری موقع آ گیا ہے۔ اور تیسرا موقع ہے جب 4 پائی کے اوپر کفن کو بچھا لیا جاتا ہے میت رکھنے سے پہلے، اب کفن کے ارد گرد اس کے چکر لگائے جائیں 3 یا 5 یا 7۔ تو 3 موقع ایسے ہیں جہاں خوشبو مہکانے کا حکم ہے، تو ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور مسئلہ نماز جنازے کا ہے کہ نماز جنازے میں چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے۔ اکثر فتاویٰ میں یہ حکم لکھا ہوا ہے۔ امداد الفتاویٰ، خیر الفتاویٰ، فتاویٰ رحیمیہ اور خیر مدارس کا ایک تفصیلی فتویٰ بھی اس کے بارے میں جاری ہوا ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ کئی سال پہلے نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھ دیا تھا کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے اصل حکم یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی باندھے رکھتا ہے تو گنجائش کا درجہ ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ تو یہ جنازے کے متعلق ایک مسئلہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے میت کو جب قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو اس وقت عام طور پر لوگ صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، تو اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ سنت ادا تب ہوگی جب سینہ بھی قبلے کی طرف کیا جائے، اس کو دائیں کروٹ پر لٹایا جائے، پیچھے دیوار کا سہارا لگا دیا جائے، دائیں کروٹ پر لٹا کر تو چہرے کے ساتھ سینہ بھی قبلے کی طرف کیا جائے، پھر سنت ادا ہوتی ہے۔ تو یہ 3 خاص مسئلے ہیں، ان کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جب میت کو اس کی چارپائی کو اٹھا کر چلتے ہیں، بعض دفعہ مشرق کی طرف قبرستان ہوتا ہے تو لوگ پاؤں مشرق کی طرف کر لیتے ہیں کہ قبلہ کی طرف پاؤں نہ ہوں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جب میت کی چارپائی کو اٹھا کر چلیں تو جس طرف آدمی اسے لے کے جا رہے ہیں تو سر اس کا اس جانب ہو جس طرف اسے لے کے جا رہے ہیں، پاؤں جدھر بھی ہو جائیں۔ تو اس صورت میں مشرق کی طرف قبرستان ہے، اگر قبلہ کی طرف پاؤں ہو جائیں تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہی ہے کہ سر آگے کی جانب رکھا جائے، جس طرف آدمی لے کر چلتے ہیں اس طرف سر ہونا چاہیے، پاؤں دوسری طرف ہونے چاہیے۔
تو ان مسائل کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسائل کوئی نئے نہیں ہیں، صدیاں پہلے یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو 3 جگہ خوشبو مہکانے کا حکم ہے، تو وہ شامی کے اندر صفحہ 195 باب الجنائز کے اندر جلد نمبر 2 طبع HM سعید کراچی کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مسائل سارے کے سارے صدیاں پہلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم کتابوں کو زیادہ ٹائم نہیں دیتے، اور جو لوگ ٹائم دیتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جاتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ پھر جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں جی آج نیا مسئلہ سنا ہے۔ تمہارے علم کے اعتبار سے تو نیا ہو سکتا ہے، ویسے مسئلہ نیا نہیں ہے، وہ مسائل تو صدیوں پہلے کے ہیں، پرانے مسائل ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ صحیح مسائل معلوم کر کے ان پہ عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔